ایک مثال ہے نا، ابھی جو میچ ہوئے تھے ورلڈ کپ کے، پاکستان انڈیا سے ہار گیا، اب پوری قوم پریشان ہے اس بات پر، کیوں ہارا؟ کسی نے کہا آج کے بعد میں میچ نہیں دیکھوں گا، کسی نے کہا فضول ہے میں ٹی وی نہیں دیکھوں گا. لوگ طرح طرح کے نا اپنے جذبات کا اظہار کرتے ہیں. یہ کیوں لوگ کر رہے تھے؟ کیونکہ انہوں نے اس ہار جیت کو ہی اصل ہار جیت سمجھ لیا کہ اب پتہ نہیں ہار گئے، پتہ نہیں کیا ہو جائے گا. پھر جو دین مخالف طبقہ ہوتا ہے نا، اس کو موقع ملتا ہے، وہ سب سے پہلے چڑھائی کرتا ہے دین. اب جو کھلاڑی دیندار ہیں نا، پرہیزگار ہیں، نمازی ہیں، تو ان کی تنقید بالکل ان پر شروع ہو گئی کہ یہ گراؤنڈ میں کھیلنے جاتے ہیں کہ نماز پڑھنے جاتے ہیں، یہ انگلینڈ میں کھیلنے کے لیے جاتے ہیں یا مرکز میں بیان کرنے کے لیے جاتے ہیں. کچھ کھلاڑی ہیں نا جن کا تعلق تبلیغ کے ساتھ ہے، دیندار گھرانوں سے، جب وہ ٹور پر جاتے ہیں باہر ممالک میں، علماء سے ملاقاتیں بھی کرتے ہیں، تبلیغی مراکز میں بھی جاتے ہیں، اور گراؤنڈ میں نماز کا وقت ہو جائے تو نماز بھی پڑھتے ہیں. کہ مسلمان ہے نا، سب سے پہلے ہم کیا ہیں؟ مسلمان ہیں. اس کے بعد ہمارا تعارف شروع ہوتا ہے. ہمارا سب سے بڑا اور اصل تعارف یہی ہے کہ ہم مسلمان ہیں، ہم اللہ کے بندے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں. اس سے زیادہ بڑا اور اچھا تعارف اور کوئی نہیں ہو سکتا. باقی تو دنیا کے القابات لگے ہوئے سب کے ساتھ، دنیا کے ٹائٹل ہیں جو مرنے کے ساتھ کیا ہو جائیں گے؟ ختم. تو سب سے پہلا تعارف ہمارا مسلمان ہونا ہے. تو جو بھی مسلمان ہوگا اس کے لیے سب سے اول چیز کیا ہے؟ دین ہے. وہ سب سے پہلے ترجیح کس کو دے گا؟ دین کو دے گا. اب حکم یہ ہے کہ آپ جہاز میں جا رہے ہیں، نماز کا ٹائم ہو گیا تو آپ نماز پڑھیں گے. آپ ریل کار میں جا رہے ہیں، نماز کا ٹائم ہو گیا تو آپ نماز پڑھیں گے. آپ بیمار ہیں، بیماری کی حالت میں بھی پڑھیں گے. آپ اتنے ٹھیک ہیں کہ آپ اشاروں سے پڑھ سکتے ہیں، آپ اشاروں سے بھی پڑھیں گے. کہ ہر چیز میں آپ نے اپنے اللہ کے حکم کو ترجیح دی. یہ مسلمان کا ایمان اور مسلمان کا ایک مقام ہے. وہ دنیا کے جس کونے میں بھی ہوگا اس نے اپنے اللہ کے حکم پر عمل کرنا ہے، چاہے وہ جس فیلڈ میں بھی ہو، چاہے وہ ڈاکٹر ہے، چاہے وہ کرکٹر ہے، چاہے وہ سیاستدان ہے، چاہے وہ تاجر ہے. وہ دنیا کی جس فیلڈ میں بھی ہے، ٹیچر ہے، استاد ہے، اسٹوڈنٹ ہے، ملازم ہے، جو کچھ بھی ہے وہ بات پہ ہے. سب سے پہلے وہ کیا ہے؟ مسلمان. اس نے سب سے پہلے اللہ کے حکم کو پورا کرنا. تو بعض کرکٹر ایسے ہیں نا جو باہر جاتے ہیں تو ان کا بیک گراؤنڈ دیندار ہے. کرکٹ ان کا ایک شوق ہے، وہ کھیل رہے ہیں، لیکن اس کھیل کے ساتھ ساتھ وہ اپنے دین کو نہیں بھول رہے. نماز کا وقت ہو جاتا ہے تو کیا پڑھتے ہیں؟ نماز پڑھ لیتے ہیں، تلاوت بھی کرتے ہیں، اور پھر علماء کے پاس وقت گزارتے ہیں، پھر مراکز میں جاتے ہیں. تو اب جو لبرل طبقہ ہے نا، جو دین کے خبیر مخالف طبقہ ہوتا ہے، جس کو مسلمان جو بس زبردستی بیچارہ مسلمان بن گیا، اس کو اسلام سے نفرت ہوتی ہے، اسلامی احکامات سے اس کو بڑا ویر ہوتا ہے. وہ کہتا ہے بس دنیا مجھے مسلمان بھی سمجھے اور اسلام کے کسی حکم پر عمل بھی نہ کرنا پڑے. تو اب انہوں نے کیا اعتراض شروع کر دیے کہ بھئی دیکھو فلانا کرکٹر ہے، اس کو ہم نے بھیجا ہے کھیلنے کے لیے، یہ وہاں جا کے نمازیں پڑھ رہا ہے. اس کو ہم نے بھیجا ہے کھیلنے کے لیے، یہ وہاں جا کے تبلیغی مراکز میں ممبر پر بیٹھ کے بیان کر رہا ہے. اس کو ہم نے بھیجا ہے کھیلنے کے لیے، یہ وہاں جا کر فلاں جگہ پر کسی عالم کے ساتھ بیٹھ کر ان کے ساتھ گفتگو کر رہا ہے. تو یہ تھوڑی ہوتا ہے کہ آپ جا کے نمازیں شروع کر دیں وہاں پر. یہ تھوڑی ہوتا ہے کہ آپ وہاں جا کر علماء کے پاس بیٹھنا شروع کر دیں. یہ تھوڑی ہوتا ہے کہ آپ وہاں جا کر شب جمعہ میں چلے جائیں، وہاں پر بیٹھ کر آپ تبلیغی مراکز میں جا کر بیان سنیں یا بیان کریں.
یہ کیا طریقہ کار ہے؟ آپ جائیں گراؤنڈ میں کھیلیں، آپ کا یہی کام ہے. یہ اعتراض اس وجہ سے ہے کہ ان کی کرکٹ پر اعتراض نہیں ہے، یہ دراصل ان کی دین پسندی پر اعتراض ہے کہ یہ دیندار طبقہ یہاں تک کیسے پہنچ گیا. کیونکہ یہ تو عیاشی کی جگہ ہے نا، یہ تو عیاشی کی جگہ ہے. یہاں پر تو لائف کو انجوائے کرو، عیش کرو، جو گناہ کر سکتے ہو کرو. یہ دیندار طبقہ یہاں تک کیسے پہنچا؟ ان کو تکلیف اس سے ہوتی ہے. جیسے بعض لوگوں کو تکلیف ہے کہ علماء سیاست میں کیوں آ گئے. ان کو علماء سے سیاست سے تکلیف نہیں ہے، علماء سے تکلیف نہیں ہے، ان کو ان کی دین پسندی سے تکلیف ہوتی ہے کہ اس طبقے کو مسجد کے ممبر تک یا مدرسے کی چٹائی تک محدود ہونا چاہیے. یہ اسمبلیوں میں بیٹھ کر کیا کر رہے ہیں ہمارے ساتھ، یہ ایوانوں میں بیٹھ کے ہمارے ساتھ کیا کر رہے ہیں. اور پھر جہاں جہاں وہ دین مخالف تحریکیں چلاتے ہیں، علماء ان کے مقابلے میں آ جاتے ہیں. تو ان کا وہ کام جس کام کو کرنے کے لیے وہ وہاں پہنچے ہیں وہ کر نہیں سکتے. کس کی وجہ سے؟ دین پسند لوگوں کی وجہ سے. علماء کے علاوہ بھی بہت سارے سیاستدان ایسے ہیں جو دین کو بڑی اہمیت دیتے ہیں، جن کے لیے دین سب سے پہلے ہوتا ہے. تو جتنے بھی لوگ نا آج کل یہ دین پر شور شرابہ کرتے ہیں، ان کو مسلمانوں سے تکلیف نہیں، مسلمان جو اسلام پر عمل کرتے ہیں اس سے زیادہ تکلیف ہوتی ہے. تو جس انسان کا نظریہ یہ ہوگا نا کہ یہ سب چیزیں کیا ہیں، عارضی ہیں. کرکٹ کھیل رہے ہیں، کوئی ہار گئے کوئی مسئلہ نہیں، جیت گئے کوئی مسئلہ نہیں. فٹ بال کھیل رہے ہیں، ہار گئے کوئی مسئلہ نہیں، جیت گئے کوئی کام نہیں. الیکشن لڑ رہے ہو، ہار گئے کوئی مسئلہ نہیں، جیت گئے کوئی مسئلہ نہیں. کیوں؟ اس لیے کہ ہمارا اصل مقصد یہ نہیں ہے. ہمارا اصل مقصد یہ نہیں ہے. ہمارا اصل مقصد یہ ہے کہ دنیا کے ہر میدان میں ہم نے کس کو راضی کرے. میری طرف دیکھیں بھائی، میں بیان کر رہا ہوں. دنیا میں اصل مقصد کیا ہے؟ مسلمان نے کس کو راضی کرنا ہے؟ جی، اللہ کو راضی کرنا ہے. اگر ہم دنیا کے کسی میدان میں فتح یاب ہو گئے، لیکن اس فتح یابی کے باوجود اللہ ہم سے ناراض ہے، بتائیں اس فتح کی کوئی حیثیت ہے؟ اس لیے کہ آپ تو فتح یاب ہو گئے لیکن آپ سے اللہ راضی نہیں ہے. تو آپ کی یہ فتح اللہ نے کسی کھاتے میں ڈالی نہیں. اگر آپ دنیا کے کسی میدان میں بھی ناکام ہیں لیکن آپ سے کون راضی ہے؟ اللہ راضی ہے. تو آپ کی ناکامی نہیں ہے، آپ ناکام ہوتے ہوئے بھی کامیاب جا رہے ہیں. سب سے پہلے مسلمان کو ترجیح کس کو دینی ہے؟ دین کو دینی ہے، اسلام کو دینی ہے، اللہ کے حکم کو دینی ہے. جو انسان لوگوں کو دیکھ کر چلتا ہے نا، لوگ ایسے کر رہے ہیں، معاشرہ ایسے چل رہا ہے، وہ انسان نہ دنیاوی طور پہ کامیاب ہوتا ہے، دینی طور پہ تو اس کا ویسے ہی زوال ہوتا ہے، کیونکہ اس نے اللہ کو چھوڑ کر کس کا انتخاب کر لیا؟ مخلوق کا انتخاب کر لیا.